والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، بے شک آپ بہت ہی باعظمت کردار والے ہیں، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ حسن اخلاق ہی، خوبصورت عادات ہی، خوبصورت کردار، خوبصورت اطوار، خوبصورت رویے، خوبصورت رہن سہن، یقیناً ایک انسان، ایک مسلمان انہی خوبصورت رویوں کی بدولت ہی خوبصورت ہوتا ہے، ورنہ خوبصورتی نہ ہی چمڑے کا نام ہے، نہ ہی رنگت کا نام ہے، نہ ہی لباس کا نام ہے۔ خوبصورتی نام ہے خوبصورت عادات اور کردار کا، اور اگر یہ والی خوبصورتی انسان کے اندر، مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ پھر اپنے وجود کو منوانے کے لیے کسی رنگت کا، لباس کا یا بہت لمبے چوڑے سٹیٹس کا محتاج نہیں ہوا کرتا، اس کا کردار ہی اسے عظمت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس کی رنگت جیسی بھی ہو، چہرے کے خد و خال جیسے بھی ہوں، لیکن اس کے رویے اچھے ہوں، لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لوگ اسے یاد کرتے ہیں، لوگوں کی محفلوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ، سب سے پہلے میں، علماء کی جماعت، ہم اخلاقی طور پر بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ ہمارے اندر وہ اچھے رویے، اچھے سلوک، اچھا کردار، اچھے رویے، اچھا رہن سہن، اچھے اطوار ہمارے اندر سے دن بدن مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کے پاس اچھا کردار ہو، اگر جو اسے نہ بھی بولنا آتا ہو، تو اس کا کردار ہی بسا اوقات غیر مسلم کو مسلمان کر لیتا ہے، بسا اوقات دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے، بیگانوں کو اپنا بنا لیتا ہے، جو دور تھے ان کو قریب لے آتا ہے، جو گھورتے تھے انہیں میٹھے بول دے دیتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ رویے، ان کی بدولت انسان اللہ کی رحمت کا بھی مستحق بنتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے درس میں کچھ ایسے رویے رکھوں گا کہ جن رویوں کے حاملین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں، رحم اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے پر رحم فرمائے، فلاں بندے پر رحم فرمائے۔ وہ کون سے ہیں، وہ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک دو بندے جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن قال خیرا او صمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر کہ جو خیر والی بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، بھلی بات کہتا ہے، اگر بھلی بات نہیں آتی تو یبلیاں نہیں مارتا، یاوا کوئی نہیں کرتا، فضول کوئی نہیں کرتا، صمت وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں
10 بندوں کی محفل جما کر کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، اس کے عیوب کو وہاں پہ اچھالنا، اس کی غلطیاں بیان کرنا اور اس کی عزت کو سرے بازار لٹکا دینا، یہ کوئی خیر والی بات نہیں ہے۔ معمولی باتوں پر کسی کو گالم گلوچ کر دینا، ماں بہن ایک کر دینا، اس کی عزت نفس کو تار تار کر دینا، عزت نفس کو مجروح کرنا اور لہجے میں سختی لے آنا، زبان پہ کڑوے کلمات لے آنا، یہ کبھی بھی خیر کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ پورے کا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹی قصہ گوئی کرنا، چاہے وہ کوئی منبر پر بیٹھ کر کرے، چاہے کوئی باہر چارپائی پر بیٹھ کر کرے، چاہے کوئی چٹائی پر بیٹھ کر کرے، چاہے کوئی دکان پر بیٹھ کر کرے، چاہے کوئی چوک چوراہے دوراہے پر بیٹھ کر کرے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کامیڈین حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور بعد میں دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ لو جی اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، میں اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہوں، میرے ان کلمات کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ مسکان آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو فقط اس لیے جھوٹ بولتا ہے، اتنی بڑی بڑی ہانکتا ہے، نہ جانے کہاں سے لے کر آتا ہے، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی اہمیت، نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی ایتھینٹک بات، صرف اپنی ذہانت کو منوانے کے لیے محفل میں اس کے جھوٹ عروج پر ہوتے ہیں۔ جگت بازی کرنا یہ کام تو آج کل عام ہو چکا ہے، جگت بازی کے نام پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، شاید وہ کبیرہ گناہ ہے، نہ جانے کتنا کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے پر کہ جو کہتا ہے تو خیر کی بات کہتا ہے، اگر خیر کی بات نہیں آتی تو خاموش ہو جاتا ہے۔ گناہ کمانے سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، گالی دینے سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، چغلی، غیبت، ہرزہ، سرائی، یاوا گوئی، فضول گوئی، بےہودہ گوئی سے بہتر ہے زبان کو چپ کا تالا لگا کر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ تو نہ لکھے جائیں۔ کیونکہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، جو ہم بولتے ہیں، کسی کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں، رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ لکھی جاتی ہے، وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے خاموش مزاج بنے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خیر کی باتیں کہنا شروع کر دیں تو جتنا ہم بولتے ہیں نا، یقین جانیں ہمارے بولنے کی جو پرسنٹیج ہے شاید وہ 5% بھی نہیں رہے گی، جتنی ماشاءاللہ ہمارے پاس خیر ہے۔ اور اگر محفل گرمانی ہے پھر ساری رات سردیوں کی ہو گرمیوں کی ہو لے کے بیٹھے رہو، ہانکتے رہو، ہنساتے رہو، ہنستے رہو، نمبر ٹانگتے رہو، نمبر بناتے رہو، لوگوں کو ہنساتے رہو، لطیفے کرتے رہو، بناتے رہو، جگتے ایجاد کرتے رہو، ساری رات گزر جاتی ہے، صبح قمیض جھاڑو، فجر ٹائم اٹھ کے جا کے سو جاؤ۔ تو خاموشی الصمت حکمہ و قلیل الفاعل، خاموشی حکمت ہے، لیکن اس حکمت کو اپنانے والے حکیم بہت کم ہیں۔ بڑے بڑے دانا لوگ، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے حکیم، عقل مند لوگ، وہ اپنی ذہانت کو، نیکیوں کو زبان کی بےہودہ گوئیوں کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو پہلا بندہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی وہ بندہ ہے کہ جو خیر کی بات کرتا ہے یا خاموش رہ جاتا ہے۔ دوسرا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ کانت له عند اخیہ مظلمہ من مال او عرض فیتحللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر کہ جو بندہ انجانے میں، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، شعوری و لا شعوری طور پر اپنے بھائی پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ناجائز اس کا مال لے لیتا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، ناموس کی دجیاں بکھیر دیتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے،
ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو ایسے بندے پر جو انجانے میں ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی کی عزت خراب کر دیتا ہے، کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کبھی نہ کبھی وہ بندہ دنیا میں ہی اس بندے کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، فلاں موقع پر غلطی ہو گئی تھی، میں نے تمہارا پیسہ لوٹا تھا، پیسہ 1 نمبر لے کے 2 نمبر غیر میری گھٹیا چیز سے سپرد کی تھی، معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی فلاں موقع پر میں نے تجھے بے عزت کیا تھا، گالی دی تھی، نام الٹا لیا تھا، جگتیں کی تھیں، بڑی محفل میں تجھے رسوا کیا تھا، تیری عزت بازار میں لٹکا دی تھی، تیرے گھر والوں کی میں نے اہانت کی تھی، تیرے باپ کی میں نے توقیری کی، بے توقیری کی تھی، وہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی رحمت ہو۔ آئیے میں ایک قصہ سناتا ہوں، قصہ بھی کوئی معمولی شخصیتوں کا نہیں ہے، اس انسان کا قصہ ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کے نبی جب بیمار تھے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ میرا مصلی سنبھالے۔ قصہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، قصہ اس فاروق اعظم کا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ان 2 ہستیوں کا قصہ ہے، سنیے قصہ، رونے کو جی چاہتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل پسیج جاتا ہے، انسان کے جذبات پانی پانی ہو جاتے ہیں جب انسان اتنی عظیم ہستیوں کا اتنا عبرت آموز قصہ سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ہوا یوں کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے، باتوں ہی باتوں میں تھوڑے جذباتی ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فاغضب عمر، انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلا دیا۔ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ یار معاف کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں معاف کر دینا بڑے جگرے کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے دل والوں کا کام ہے، وسیع ظرف والوں کا کام ہے، وسیع سوچ والوں کا کام ہے، نرم دل کے مالک لوگوں کا کام ہے، لیکن معافی مانگ لینا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام ہے۔ ہمیں معافی مانگنے کی عادت نہیں، ہم معافی مانگنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سٹیٹس پہ سیدھا ایٹم بم ہے، اگر میں نے معافی مانگ لی معاشرے میں میری کنڈ لگ جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ باتیں بنائیں گے لو جی کروڑ پتی ہو کے ایک ریڑھی چلانے والے سے معافی مانگ لی۔ ہم ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اخذت العزت بالاثم، وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو قصہ ان 2 بزرگوں کا، عظیم ہستیوں کا، باتیں ہو رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں جناب عمر ناراض ہو گئے، جناب ابوبکر کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے عمر کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا، جناب عمر کے گھر تشریف لے گئے معافی مانگنے کے لیے۔ ذات کا صدیق ہے، نبی کا جان نشین ہے، نبی کا خلیفہ ہے، نبی کے مصلی کا امین ہے، امت کا خلیفہ ہے، اور جناب عائشہ کا باپ ہے، ان کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، جناب عمر کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ عظمتیں ایسی نہیں ملتی، مقام ایسے نہیں ملتے، رتبے ایسے نہیں ملتے، سٹیٹس ایسے ہی بلند نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جنت کے پروانے یوں ہی نہیں ملتے۔ دیکھیے جناب صدیق اکبر کو یہ نہیں دیکھا کہ میرا مقام بہت زیادہ ہے، میرا رتبہ بہت زیادہ ہے، میرے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر، لوگوں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تھک جا کے جناب عمر کے دروازے پر مجھے معاف کر دیں، جناب والا غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، مجھے ندامت ہے، مجھے احساس ہے۔ جناب عمر غصے میں تھے، دروازہ بند کر دیا، دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب جناب صدیق اکبر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یا ہماری طرح کہہ دیا لو جی ایسے تو معافی منگن گئے سی، انہیں نہیں معاف کیتا، میں تو میسیج بھی کیتے سی، میں نے میسنجر پہ رابطہ کیا، میں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، میں نے کال بھی کی، میں اس کے گھر بھی گیا، میں نے گاؤں کے وڈیرے کو بھیجا، میں خود چل کے اس کے گھر میں معافی مانگنے گیا، اس نے میرے منہ کی لاج نہیں رکھی، اس نے میرے جانے کی لاج نہیں رکھی، میں نے اب معافی مانگنے نہیں جانا۔ جناب صدیق اکبر معافی مانگنے گئے، جناب عمر نے دروازہ بند کر لیا، جناب صدیق نے یہ نہیں سمجھا کہ حق ادا ہو گیا،
دل میں بے چینی تھی، تڑپ تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب وہ چلے گئے، جناب عمر کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ عمر کیا کیا تو نے؟ کتنی بڑی ہستی کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا۔ تیرے گھر میں صداقت چل کر آئی، تیرے گھر میں جناب صدیق چل کر آئے، تو نے دروازے بند کر لیے۔ احساس پیدا ہوا، پہلے جناب ابو بکر جناب عمر کے پیچھے تھے، اب جناب عمر جناب ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ میں جناب ابو بکر کو تلاش کروں، معافی مانگ لوں کہ حضور والا دروازہ بند کر کے غلطی ہو گئی۔ جناب ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جی حضرت گھر پہ ہیں؟ نہیں گھر پہ نہیں ہے۔ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، کہاں گئے جناب عمر؟ تلاشتے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں جناب ابو بکر کو، کہاں ہے؟ میں معافی مانگ لوں، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلے گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ دیکھیں بڑوں کی عظمت، دیکھیں بڑوں کے بڑے دل، دیکھیں بڑوں کے کشادہ دماغ، دیکھیں بڑوں کی بڑی سوچ، دیکھیں بڑوں کی وسیع الظرفی، دیکھیں بڑوں کی وسیع قلبی۔ خود پہنچ گئے بارگاہ نبوی میں معافی مانگنے کے لیے، جناب عمر بھی ادھر پیچھے سے آ گئے۔ یا رسول اللہ یوں معاملہ ہوا، ایسے ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتما عار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ جناب ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، عمر کی طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث میں الفاظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنے نیچے لگا کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی کنت اظلم، واللہ انی کنت لاظلم، اللہ کے نبی عمر کا کوئی قصور نہیں، مجھ سے ظلم ہو گیا تھا، مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں۔ معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آ گیا، اللہ کے نبی کی عدالت میں بیٹھ کر سب کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھ سے زیادتی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہل کنتم تارکون علی صاحبی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دوست ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تمہیں یاد ہے جب میں نے اعلان کیا تھا نبوت کا، مجھے جھٹلا دیا گیا تھا، جب لوگ جھٹلا رہے تھے یہ صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، کیا تمہیں وقت بھول گیا؟ اسے حرج میں نہ مبتلا کیا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے توہین نہیں سمجھی، انہوں نے اہانت نہیں سمجھی، وہ تو بڑے تھے، بہت بڑے تھے، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ معافی مانگتے ہم جی ٹک جاتے ہیں؟ بس اوقات معافی مانگنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ارد گرد دائیں بائیں چمچے کڑسے ہوتے ہیں وہ معافی نہیں مانگنے دیتے۔ لو لے چور صاحب تسی جاؤ گے معافی منگن، لے ایک ہی گل ہوئی، تانوں چودھری کہنے کہنا ہے، تانوں نمبردار کہنے کہنا ہے، تانوں ایم پی اے کہنے کہنا ہے، تانوں ایم این اے کہنے کہنا ہے، چھڈو تسی اے لوگ چھڈو انہوں سے، وہ ارد گرد والے نہیں جانے دیتے چوری صاحب کو، اور چوری صاحب مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں لوری میرا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رحم ہو، اللہ رحمت فرمائے اس بندے پر کہ کسی پہ ظلم کر بیٹھا، احساس پیدا ہوا، معافی مانگ لی۔ اس دن سے پہلے پہلے، اس قیامت سے پہلے پہلے، اس قیامت میں حشر میں نہ کوئی درہم کام آئے گا، نہ کوئی دینار، نہ کوئی سونا، نہ کوئی چاندی، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی بنگلے، نہ کوئی کوٹھیاں، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی عہدے، نہ کوئی گاڑیاں، نہ کوئی اسٹیٹس، نہ نسب، نہ حسب، نہ شکل و صورت، نہ رنگت، نہ لباس، کچھ نہیں کام آنا۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جھونپڑی میں بیٹھنے والا ہو رب معاف کر دے گا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، ہم روزانہ اپنی زندگی میں ہر روز یقین جانیں کئی لوگوں کو تلخ جملوں سے کاٹ دیتے ہیں، ان کے دل بسم کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کی راکھ بنا دیتے ہیں، ان کے سارے مان توڑ دیتے ہیں۔ آپ کے خادم ہوں گے، اولاد ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، شاگرد ہوں گے، ان سے معافی مانگ لینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دکان میں ملازم تھا، خادم تھا، نوکر تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، گالیاں۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی ڈانٹ لیتا ہے بندہ، اور ایک بندے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، مجھے بتائیے میں اپنے خادم سے ایک دن میں کتنی بار اس سے معافی کروں، کتنی بار درگزر کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے پھر وہی سوال پوچھا، اللہ کے نبی خاموش نے تیسری بار سوال پوچھا، اللہ کے نبی کے نبوت والے ہونٹ کھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر تیرا خادم ایک دن میں 70 بار غلطی کرے تو انہیں 70 بار معاف کر دو۔ اور ہمارے ہاں شاید کوئی غلام بیچارہ تیسری بار غلطی کر کے زندہ بچ جائے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ زندہ بچ جائے، ورنہ ٹپا دیتے ہیں اسے، ٹپکا دیتے ہیں اسے، دنیا سے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ تو نے حد ادب کا ملحوظ نہیں رکھا، تو نے فلاں صاحب کے سامنے گستاخی کی، غلطی کی، تجھے کام نہیں آتا، تجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تجھے صحیح سے بھی جوتے سمیٹنے نہیں آئے، تجھے کپڑے سمیٹنے نہیں آئے، تجھے گاہک کو ڈیل کرنا نہیں آیا، تجھے دکان کی صفائی کرنی نہیں ہے، تجھے موٹر سائیکل کھولنا بند کرنا نہیں آیا، تجھے چارہ کاٹنا نہیں آیا، تجھے بھینسوں کا دودھ نکالنا نہیں آیا، بیوی سے لڑ پڑتے ہیں، تجھے کپڑے استری کرنے نہیں آتے، کھانا بنانا نہیں آتا، آج نمک تیز تھا، روٹی ٹھنڈی تھی، پانی گرم تھا، لسی میں نمک کم تھا، دہی میں چینی زیادہ تھی، مجھے شوگر ہے، پھل ٹھنڈا تھا، انگور گرم تھے، کیا بات، معمولی باتوں پہ ہم اتنی بے عزتی کر بیٹھتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے۔ وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، وہ بیچاری قبیلہ چھوڑ کے آئی، وہ بیچاری علاقہ چھوڑ کے آئی، وہ گھنٹوں کا سفر طے کر کے تیری خدمت کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ گئی، تو گھر بلا کے رسوا کرتا ہے، بعد میں کہتا بھی نہیں کہ تو میری جیون ساتھی ہے، تو میری خدمت کرتی ہے، تو روزانہ مجھے سوٹ استری کر کے دیتی ہے، تو مجھے روزانہ جوتے پالش کر کے دیتی ہے، تو روزانہ مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، تو میرے کپڑے دھوتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ کی بندی پھر کیا ہوا، ایک دن نہیں ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں، کیا حرج ہے؟ اگر آپ کی گاڑی نے موٹر سائیکل والے کو ٹھوک دیا، سائڈ لگا دی، اتر کے معافی مانگ لینا، شان میں کمی نہیں ہوگی، کمی واقع نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، رتبے بڑھیں گے۔ اس لیے ذرا اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں، اپنے ماتحت لوگوں میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، کس کس کا دل توڑ بیٹھے، کس کا مال کھا لیا۔ اگر کوئی یاد آتا ہے کہ میں نے پیسے 1 نمبر شے کے لے کے 2 نمبر سودا اس کو دے دیا تھا، 2 نمبر چیز اس کو دے دی تھی، اگر یاد آتا ہے تو معافی مانگ لیں، ورنہ اس نے کل قیامت کے روز قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے انتقام ہے، آپ معافی مانگ لیں۔ کل حشر کے میدان میں جب اس نے اللہ کی بارگاہ مقدمہ درج کر دیا، پھر وہاں کچھ نہیں بننا، جو بننا ہے یہی بننا ہے، یہیں سے کچھ بنا لیجئے، اپنا آپ بچا لیجئے۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔ تیسری اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ امران سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو چیز بیچتا ہے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى جب کسی سے کوئی شے خریدتا ہے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، اڑیل نہیں بنتا، ضدی نہیں بنتا، ہٹ درب نہیں بنتا، لٹیرا نہیں بنتا، جال ساز نہیں بنتا، ٹھگ بازاری نہیں کرتا۔ وَإِذَا اقْتَضَى کسی کو پیسے ادھار دیے تھے، کسی کو ادھار دے کر اس کو اپنا غلام نہیں سمجھتا، پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو بڑے احسن طریقے سے جا کے پیسے مانگتا ہے کہ بھائی پیسے ہیں ادھار واپس کر سکتے ہو، احسن طریقے سے۔ پہلی بات
سمحن اذا باع، جب کوئی چیز بیچتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو زمین بیچی، جس نے زمین خریدی اس نے زمین کی کھدائی کی، کھدائی کرتے دوران خریدی ہوئی زمین سے ایک مٹکا سونے کا نکلا۔ جس نے زمین خریدی تھی وہ بے ایمان نہیں تھا، اس نے مٹکا اٹھایا، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس نے مٹکا اٹھایا، زمین بیچنے والے کے پاس چلا گیا، ارے میرے بھائی میں نے تجھے زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کے مٹکے کے پیسے نہیں دیے۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ بھی کمال تھا، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے پیسے لے لیے، زمین تیری، زمین کے اوپر، زمین کے اندر جو کچھ تھا تیرا تھا، تیرا ہے، تیرا رہے گا۔ دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے، ہمارے ہاں جھگڑا ہے نہیں میرا ہے، وہ کہتا میرا ہے۔ وہاں جھگڑا تھا، مٹکا تیرا، وہ کہتا نہیں مٹکا تیرا۔ فیصلہ چلا گیا قاضی کے پاس، قاضی نے کہا کہ بیٹا بیٹی ہے، دونوں کی شادی کرو، ان پہ خرچ کر دو، معاملہ حل ہو گیا۔ اور اگر ماشاءاللہ سے ہماری ریاست میں یہ واقعہ پیش آ جاتا، ہماری عدالتوں میں یہ واقعہ پیش آتا تو سونے کا مٹکا کسی کو نہیں ملنا تھا، نسلیں کھجل ہو جانی تھیں، نسلیں برباد ہو جانی تھیں، زمینیں بک جانی تھیں، جائیدادیں بک جانی تھی، پیسہ ختم ہو جانا تھا، کاروبار اجڑ جانے تھے، بال سفید ہو جانے تھے طریقے بھگت بھگت کے۔ وہ سونے کا مٹکا کسی کے ہاتھ نہیں آنا تھا، آج آ کے ہاتھ آنا تھا تو ریاست کے ہاتھ آنا تھا کہ تسی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، مٹکا سانو دیو، تو اپنے گھر، تو اپنے گھر۔ یہ دیکھیں اس نے چیز بیچی، آسانی پیدا کی کہ بھائی اڑی نہیں کی، ضد نہیں کی، ہٹ درم نہیں ہوا کہ مٹکا میرا ہے، زمین واپس کر، مٹکے کے پیسے الگ کر، نہیں، اس نے خریدا ہے، ضدی نہیں ہوا، لے تو ایک رائی دا بھی حقدار نہیں ہے گا، تو اسے قدم نہیں پا سکتا، تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اسے چھو نہیں سکتا، میں نے پیسے دیے ہیں۔ وہ خود لے کے خدمت میں چلا گیا کہ بھائی تیری زمین کے اندر سے مٹکا نکلا، شاید تجھے علم نہ ہو لیکن مجھے مل گیا، تو رکھ لے۔ یہ ہوتا ہے سمحن اذا باع، جب بیچتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ صاحب کاروبار ہیں، دکانیں بھی ہوں گی، دکانداریاں کرتے ہوں گے، چیز بیچتے ہوئے آسانی پیدا کیا کریں، آسانی سے کام لیا کریں۔ سارا دن یار گاہک آتے ہیں، آپ من چاہی قیمت لیتے ہیں، منافع کماتے ہیں، پروفٹ کماتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ایک چیز میں سے آپ کو اچھا خاصا بچ جاتا ہے۔ کبھی کبھار دکان پر کو غریب آ جاتا ہے، ساتھ میں بچے کو لے آتا ہے، بچے کو لے آتا ہے، بچہ ضد کرتا میں نے وہ چیز لینی، بیٹی ضد کرتی میں نے وہ سوٹ لینا ہے، میں نے وہ جوتا لینا ہے، لیکن ماں کی جیب، اس کا پیسہ، اس کی چادر، اس کی حالات، اس کی کیفیت، اس کے مالی معاملات اسے یہ اجازت نہیں دیتے کہ سوٹ جوتا خرید کر دے سکے۔ وہ بیچاری کم کرواتی ہے، کم کر دو، میری دھی نے لینی ہے، دھی رانی نال آئی ہے، ہن کٹ کر دیو جی، آگے سے سڑی ہوئی نہ چھوڑا کریں۔ بی بی اٹھ جا، تیرے واسطہ روک نہیں گا، تو جا کے دے، جا کے لنڈے جو لے۔ کیوں دل جلاتے ہو، کیوں دل جلاتے ہو؟ صبح سے منافع نہیں کمایا، صبح سے پیسے نہیں کمائے، کتنے گاہک آئے، کسی کی بیٹی کا جی چاہتا ہے، کسی کے بیٹے کا جی چاہتا ہے میں نے وہ سوٹ لینا ہے، امی جی، ابا جی میں نے وہ سوٹ لینا ہے، ابا جی ایک دن کا 800 کماتے ہیں، 800 سوٹ پہ لگائیں یا کیا کریں؟ کسی کی بیٹی خوش ہو جائے، کسی کا بیٹا خوش ہو جائے، منافع آپ نے کما لیا، اللہ کی رحمت بھی کما لیں، رحم اللہ، اللہ کی رحمت ہو، رحمت بھی کما لیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو پیسہ بھی گھر لے کے جاتا ہے شام کو، اللہ کی رحمت بھی گھر لے کے جاتا ہے۔ چہرے پڑھا کریں، چہرے پہ لکھی داستانیں پڑھنا سیکھیں، پڑھنے والوں کا قحط ہے، ورنہ ہر چہرہ کتاب ہوتا ہے۔ چہرے پہ لکھی داستانیں پڑھا کریں کہ بیچارہ کس اوقات کا مالک ہے، کس کیفیت سے اٹھ کے آیا ہے، گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے، دیہات سے اٹھ کے آیا ہے، یہ میرے گاؤں میں کتنا کماتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، دہاڑی دار ہے، مزدوری کرتا ہے،
یقین جانیں اگر اس کی معصوم سی بچی نے، چھوٹی سی کلی نے، چھوٹے سے بچے نے وہ سوٹ پہن کے دعا کر دی، اس کی ماں نے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا کے اس مزدور نے دعا کر دی، اس مزدور زادے نے دعا کر دی، یقین جانیں سنبھلتے ہوئے وقت نہیں لگے گا۔ چیز بیچتے ہوئے چہرے دیکھ لیا کریں، لوگوں کی کیفیت دیکھ لیا کریں، اور کوشش کیا کریں اگر 100-200 پوروں میں جاتا ہے دے دیں، یار چلو یار تو خوش ہو جا ساڑی خیر ہے، تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، یہ لکھوا لے، یہ وتیرہ بنا لے، یہ عادت بنا لے، خوشیاں بانٹنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ دوسری بات سمحا اذا اشترى، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تب بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب خریدنے کی بات، اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں، دل نرم ہو جائے گا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ والد گرامی شہید ہو گئے، 9 بہنیں ہیں، 9 اکیلے بھائی، 9 بہنیں، پالنا آسان ہے؟ اونٹنی تھی، بڑی مریل سی، بڑی سست، چل نہیں پاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے جناب جابر فرماتے وہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنے لگی، آج سے پہلے قسم سے کبھی اتنی تیز بھاگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر یہ اونٹنی مجھے بیچ دو، یہ اونٹنی مجھے بیچ دو۔ میں کہا یا رسول اللہ تہاڈی ہے، نہیں بیچ دو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ بیچ دیتا ہوں، لیکن صرف مجھے مدینے تک جانے دیں، جہاں میری منزل آ جائے گی وہاں اونٹنی آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جب منزل آئی اللہ کے نبی نے قیمت اس کو ایڈوانس ہی دے دی۔ جب منزل آئی سارے لوگ گھروں گھر ہو گئے، گھروں میں چلے گئے۔ جناب جابر جا رہے تھے اونٹنی کے پیسے لے کے، پیچھے سے عظیم ہستی بولی، اللہ کے نبی بولے جابر ادھر آؤ۔ پتہ تھا 9 بہنیں ہیں، کفیل ہے، باپ سر پہ نہیں ہے۔ جابر ادھر آؤ، سارے چلے گئے۔ کسی کو دینا ہو تو دینا سیکھیے۔ جابر ادھر آؤ، اونٹنی لے جاؤ، پیسے بھی لے لو، اونٹنی بھی تیری ہے، پیسے بھی تیرے، لے جاؤ۔ خریدی تھی نا، آسانی پیدا کی، لے جاؤ۔ ایسے آسانیاں پیدا کریں، ایسے آسانیاں پیدا کریں۔ برانڈ کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں زبان نہیں کھلتی، 50 چھڑ دے، 100 چھڑ دے، 500 چھڑ دے، لے میں کل 400 ہی لے کے آئے نال، وہاں جا کے نہیں بولتے۔ برانڈ کی گھڑی جتنے کہے گا اتنے کی لے کے آئیں گے، برانڈ کا سوٹ جتنے کا کہے گا اتنے کا لے کے آئیں گے، برانڈ کا جوتا پیسے کم نہیں کروائیں گے۔ اور ساری ذہانت آگے نکلے گی تو کہاں پہ نکلے گی؟ جو بیچارہ 4 درجن کیلے ریڈی پہ لے کھڑا ہوا ہے، 100 دے سارے دینے تے دے، نہیں تو میں چلنا۔ رات کا وقت، بچے گھر میں تنہا بیٹھے ہیں، بیچارے نے گھر جانا ہے، اس نے بیچنے ہیں، وہ کہتا صاحب جی کو بداڑو، نہیں 100 دینا تینوں، میں تو بھی کٹ دینا، 100 دینا تینوں بس۔ یہ کیا ہے؟ برانڈ پہ جا کے زبان نہیں کھلتی، اونچے پکوان پہ جا کے ریٹ کم نہیں ہوتے، منہ مانگے دے کر آ جاتے ہیں۔ اور جہاں سے 50 کی چیزیں لینی ہے، نہ جی نہ 50 نہیں 25 نہیں دینی ہے تو دے، نہیں تو کھا خزمان۔ کہاں کی سخاوتیں؟ یہ سخاوت ہے؟ یہ بڑے دل ہیں؟ یہ دریا دلی ہے؟ یہ جود و کرم ہے؟ یہ بندہ نواز بندے کی صفت ہے؟ نہیں ہے۔ جب چیز خریدتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یار وہ 200 مانگتا ہے، اگر شریعت نے حق دیا ہے آپ بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن دے دیں یار، چل لے جا، بھلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جریر ان کا واقعہ ہے، اونٹ بیچتے ہیں، اونٹ کی قیمت بتائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے کا ہے؟ یا رسول اللہ اتنے کا نہیں، بھائی تیرا اونٹ اتنے کا نہیں ہے۔ 200 بتایا تھا، تیرا اونٹ 300 کا ہے، چلو 300 کا ہے، نہیں 400 کا ہے، نہیں 500 کا ہے، نہیں 600 کا ہے، نہیں 700 کا ہے۔
اللہ کے نبی کہتے کہتے 800 تک لے گئے. اندازہ کیجئے جس نے چیز بیچنی ہے وہ کم بتاتا ہے، لیکن جس نے خریدنی ہے اسے پتا ہے کہ چیز بڑی مہنگی. یہ بندہ بیچارہ سادہ ہے، ریٹ کم بتا بیٹھا ہے، وہ کہتا نہیں یار تیری چیز قیمتی ہے. اسے 4 گنا پیسے، 5 گنا 7 گنا زیادہ دے کے آتے ہیں. اور ہم اگر وہ چیز سستی بتا دے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کرتے کرتے سودا کر لا، ہاں کر دے، تیری دنیا بن گئی، تو دے انی ہاتھ بڑے رہا آ گیا، بس لے آ تو. اس بیچارے کو نہیں پتا، وہ چیز لے کے گھر سے نکلا تھا، وہ کسی ماں کا لال تھا، وہ بیچارہ کسی سے معاملہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو پتا ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، اتنی ہے، اسے اتنی دے کے آئیں، آسانی پیدا کریں خریدنے میں. وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرض مانگتا ہے، کوئی چیز دی ہوتی ہے واپس مانگتا ہے تو اس وقت بھی آسانی سے کام لیتا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سے پہلی قوم میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، کانا یدائی الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. وقال لفتیانہ، اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ جب تم ایسے بندے کے پاس آؤ نا جو بیچارہ بڑا تنگ دست ہو، ادھار دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فتجاوزوا عنہ، اسے معاف کر کے گھروں کو آ جانا. ہو سکتا ہے لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے صدقے رب کریم ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فوت ہوا، اللہ نے پوچھا ماذا عملتا، کیا کر کے ہے؟ اللہ تو نے پیسہ دیا تھا، میں لوگوں کو دیتا تھا، قرض دیتا تھا، اپنے غلاموں سے کہتا تھا جس بیچارے کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت نہ ہو، معاف کرنا، چھوڑنا، معاملہ رفع دفع کرنا، آ جانا، ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، باتیں نہ کرنا، واپس آ جانا. اللہ امید یہ تھی کہ تو بھی معاف کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا رب کریم فرمائے گا تو بندہ ہو کر بندے کو معاف کر کے، میں تو خدا ہوں، جب میں نے تجھے معاف کیا. یار کیسے کیسے حصول رحمت کے مواقع ہیں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے مواقع ہیں، لیکن ہم لوگ سست ہیں، ہم لوگ کاہل ہیں. قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بڑے امیر صحابی تھے، بلکہ لوگوں کے اندر زمانے کے اندر مشہور تھا جس نے رات کے وقت کھانا کھانا ہو، روٹی کھانی ہو، گوشت کھانا ہو، وہ ان کے گھر جا کے دستک دے دے مل جائے گا. بڑے سخی تھے، بیمار ہو گئے، عیادت کرنے بہت کم لوگ آئے. پوچھا کہ لوگ میری عیادت کرنے نہیں آ رہے، میرے دوست نہیں آ رہے. کہا کہ حضور والا آپ نے سب کو قرض دیا ہوا ہے، وہ سارے بیچارے شرمندگی سے نہیں آ رہے کہ ہم نے قرض واپس نہیں کیا تو کیسے تیمارداری کرنے جائیں. کہنے لگے ہائے ادار قرض تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے مجھ سے کیسے لوگ دور کر دیے. کہنے لگے جاؤ جا کے گلیوں میں اعلان کر دو کہ جس بندے نے قیس کے پیسے دینے ہیں سب کے پیسے معاف ہیں، سب کے پیسے معاف ہیں. اور یہ بات موجود ہے کہ جب یہ اعلان ہوا ان کی تیمارداری کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے کہ ان کے گھر کے اوپر جو سیڑھی چڑھتی تھی ٹوٹ گئی رش کی وجہ سے. سمحن اذا اقتضا، قرض دیتا ہے، واپس مانگتا ہے، چالو چھتی کر پیسے کٹ، نہیں تو سرے بازار جتیاں مارا گا تینوں میں، کٹ پیسے. ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، کہتا میں بڑا تعلیم کا بڑا شوقین تھا لیکن پیسے اتنے نہیں تھے. میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں نے ایک بندے سے 5000 مانگ لیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، پیسے دینے سے پہلے مجھے بھائی شہزاد صاحب فلاں صاحب کہہ کے پکارتا تھا. جب 3-4 دن ہوئے آواز دینے کا انداز بدل گیا. کہتا اوے بات سنو رہا. کہنے لگا مجھے اتنی شرم ہے یار، اس نے 5000 دے کے مجھے خرید لیا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی اور کے پاس گیا، میں نے اس سے پیسے ادھار لے کے اس کا قرض واپس کر دیا. یار تو میرے مغرور ہے، تو جان چھٹ گئی. اذا اقتضا، دکانوں پہ ادھار ہو جاتا ہے، لوگ ادھار کر جاتے ہیں. سارے لوگ امیر نہیں ہوتے، سارے لوگ لینڈ لارڈ نہیں ہوتے.
کوئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ 1 پاؤ آدھ پاؤ گھی لے کے جاتے ہیں، پائیا چینی لے کے جاتے ہیں، 1 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں، کلو گندم لے کے جاتے ہیں، اور آدھ پاؤ دالیں لے کے جاتے ہیں، معمولی سامان لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں سب کچھ 800 روپے میں 900 روپے میں پورا کرنا ہے. ان کا کھاتا لمبا ہو جاتا ہے، ان کا کھاتا لمبا ہو جاتا ہے. اس کے حالات دیکھ لیں. آج دہاڑی نہیں لگی، چھٹی تھی، یہ مزدوری پہ نہیں گیا، اسے نہ تنگ کریں، نہ تنگ کریں. اذا اقتضا، جب تقاضا کرے، پیسے مانگے، نرمی سے کام لیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عرش کا سایہ لینا چاہتے ہو تو ایک عمل سن لو. من انذر معصرا او وضع عنہ اذر اللہ یوم القیامت فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، یا کسی سے پیسے لینے تھے 2 لاکھ روپیہ، اس کے اندر طاقت نہیں، بیچارہ لٹ گیا، مر گیا، کھپ گیا، اس کے پاس سے پیسے کم ہو گئے، اچانک نقصان ہو گیا، وہ کہتا چل یار 2 لاکھ نہیں تو 50,000 دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرض واپس لیتے ہوئے قرض آدھا چھوڑ دیتا ہے، قرض کم کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت قرض معاف کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. اتنی فضیلت ہے. تو یہ رحمتیں ہم نہیں سمیٹتے. یقین جانے اگر آج ہم اپنی دکانداریوں میں یہ چیز لے آئیں تو ہماری تبلیغ ہو جائے گی، لوگ ہمارے ہو جائیں گے، لوگ ہمارے قریب ہو جائیں گے، لوگ ہماری تعریفیں کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ آ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، لوگ ہماری باتیں ماننا شروع کر دیں گے، لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں گے. کہ آج بھی دنیا میں ایسے رحم دل موجود ہیں جو اسلام کے درس ہمدردی کا سراپا اور پیکر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم نے سوچا کہ رحمتیں صرف رمضان میں سمیٹنی ہیں، رحمتیں صرف رمضان میں سمیٹنی ہیں. لیکن ماشاءاللہ پھل فروٹ بیچنے والا طبقہ رمضان کے مہینے میں بھی مال ہی سمیٹتا ہے. وہ جو کھجور 200 کی کلو ہوتی ہے وہ 400 تک چلی جاتی ہے. رمضان بازار میں چلے جائیں، وہاں ٹھیک کھینچ کے کھال اتارتے ہیں، وہاں بھی رحمت ہی کماتے، وہاں بھی کچھ اور ہی کمائی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لحظہ، پورا سال اللہ رحمتوں کے تھبے، اللہ تھبے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پنڈا پر لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.